رات کا اندھیرا، خاموش شہر اور آسمان میں اڑنے والے نامعلوم طیارے، پھر اچانک ایک پیغام پوری دنیا کو ہلا دیتا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا پیغام: نوروز منائیں، ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں۔ I'm here with Israel's defense minister, our chief of staff, the head of the Mossad, the chief of Air Force, our senior commanders. In the past 24 hours, we knocked out 2 of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. This is meant to enable the brave people of Iran to celebrate the festival of fire. So celebrate and happy Nowruz. We're watching from above. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صرف ایک بیان تھا یا جنگ کا اعلان؟ جنگ تو آلریڈی لگ چکی ہے، لیکن لگتا ہے کہ شاید اس سے بڑی جنگ کا اعلان۔ صرف 24 گھنٹوں میں کھیل ہی بدل گیا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایران کے 2 اہم ترین افراد کو ختم کر دیا ہے۔ کون سے؟ علی لاریجانی، غلام رضا سلیمانی۔ یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ ایران کی طاقت کے بہت بڑے ستون تھے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ صرف ایک حملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایران کے پورے طاقت کے نظام پر ایک وار ہے۔ نیتن یاہو فوجی کمانڈروں کے درمیان کھڑے ہیں، ان کے پیچھے وزیر دفاع موجود ہیں، موساد چیف موجود ہیں، ایئر فورس کے کمانڈر موجود ہیں، اور ان کے چیف سیکیورٹی جو ہیں، یعنی سیکیورٹی کمانڈر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ یہ منظر ایک پیغام دے رہا ہے، ایک کھلی جنگ کا پیغام، اور ساتھ ہی ساتھ ایک قسم کا فتح کا اعلان بھی تھا یہ۔ اور کھلی جنگ کا پیغام کس طریقے سے کہ جی ہم تیار ہیں اور ہم کنٹرول میں ہیں، یعنی اسرائیل کی جتنی بھی پاورفل کابینہ ہے وہ ساری سینٹرلائز ہے اور نیتن یاہو کے کنٹرول میں ہے۔ اس سب کا مقصد یہ شو کرنا تھا اس طریقے سے یہ ویڈیو پیغام جاری کر کے، لیکن اصل کھیل ہتھیاروں کا نہیں، دماغ کا ہے۔ جب نیتن یاہو کہتے ہیں کہ ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم محفوظ نہیں ہو۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک خوف کی انجینئرنگ ہے، یہ ایک نفسیاتی کھیل ہے۔ نفسیاتی اٹیک کس پہ؟ ایرانی حکومت کی پاورفل ستونوں کے ذہنوں پہ اور ایرانی عوام کے ذہنوں پہ ایک نفسیاتی اٹیک کرنے کی کوشش ہے۔ اور پھر ایک حیران کن موڑ یہاں پہ یہ آتا ہے، کون سا؟ کہ نوروز کا ذکر کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے، جو ایران کا بڑا تہوار ہوتا ہے جس کا باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے، تو وہ ان فیوچر کچھ دنوں میں آنے والا ہے۔ تو نوروز کا ذکر کر کے کہتے ہیں بنجمن نیتن یاہو ایرانی عوام کو مخاطب کر کے، جی اب آپ نوروز منائیں، یعنی ایک دشمن ملک دوسرے ملک کے عوام کو جشن منانے کا کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جنگ صرف میزائلوں کے نہیں، دلوں اور دماغوں کی بھی جنگ ہے یہ۔ اب اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ اسرائیل کے 3 بڑے مقاصد ہیں، 3 بڑے مقاصد جو اسرائیل چاہتا ہے ایران کے اندر، کہ ایرانی عوام کو حکومت سے الگ کر دیا جائے۔ اس ویڈیو جو کہ وہ مقصد اس ویڈیو میں بھی نظر آتا ہے کہ ایرانی عوام کے ذہنوں میں ان کی حکومت کے بارے میں غیر یقینی، بد اعتمادی اور انتشار کی کیفیت ڈالی جائے۔ دوسرا، اندرونی بے چینی پیدا کرنا، اندرونی طور پہ عوام اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے، افراتفری کا عالم پیدا کرنا۔ اور تیسرا، دنیا کو دکھانا کہ ایران کمزور ہے۔ یہ ایک خاموش جنگ ہے جو ذہنوں کے اندر لڑی جا رہی ہے اور نفسیات میں بھی لڑی جا رہی ہے، لیکن ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، یہ ضرور یاد رکھیے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران اس پر خاموش رہے گا یا اس سے بھی کوئی بڑا سخت جواب دے گا ایران؟ اور اگر جواب آتا ہے ایران کی طرف سے، بڑا سخت جواب آتا ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ مشرق وسطیٰ جل سکتا ہے، تیل کی قیمتیں مزید آسمان کو جا کے لگیں گی اور دنیا ایک مہلک ترین جنگ کے قریب پہنچ سکتی ہے۔